عباس علیہ السلام کی زیارت کرائی جائے گی، لہٰذا سوچا کہ فضائل بھی جناب عباس علیہ السلام کی مناسبت سے اور مسائل کی ہو جائیں تو حق مجلس کا مطلب ادا ہو جائے۔ لہٰذا یہاں پر امام عالی مقام نے جناب عباس علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا، کان امن العباس، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، بصیرت کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اس کے بعد حضرت اللہ کیا کہا، وصلب الایمان، ایمان کی پختگی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے۔ توجہ کیجئے گا، ایمان کی پختگی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، درجہ ایمان پر فائز ہونے کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ امام عالی مقام نے جناب عباس علیہ السلام کے ایمان کا ہی ذکر کیوں کیا؟ اسلام کا ذکر کر دیتے، عبادتوں کا ذکر کر دیتے، تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر کر دیتے، لیکن امام عالی مقام نے جناب عباس علیہ السلام کے ایمان کا درجہ بتایا کہ ایمان کے درجے پر کیسے درجے پر فائز ہیں۔ شاید امام عالی مقام بتانا چاہتے تھے، ارے جب تم لوگ غیر معصوم کے ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، علی ابن ابی طالب کے ایمان کا اندازہ کیسے لگا؟ صلوات محمد والے نہیں لگا سکتے۔ جبکہ اگر کسی انسان کے معیار کو سمجھنا ہے تو انسان عام طور سے اولاد کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اولاد کے ذریعے سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ باپ نے کیسی تربیت دی ہے اپنے بچے کی۔ توجہ کا طالب، باپ نے کیسی تربیت دی ہے اپنے بچے کی۔ اگر کسی بچے کو، غیر مہذب بچے کو دیکھا جائے تو انسان یہی کہتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کی صحیح سے تربیت نہیں کی۔ لیکن اگر صحیح سے تربیت ہو جائے تو اب بچے کے ساتھ ساتھ والدین کو سراہا جاتا ہے، والدین کی تعریف کی جاتی ہے کہ والدین نے ماشاء اللہ اس بچے کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ امام عالی مقام نے جناب عباس علیہ السلام کی سیرت پر یہ جملہ کہہ کر مہر لگا دی ہے تاکہ دنیا والوں پر واضح ہو جائے کہ جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کا مقام کیا ہوگا۔ صلوات پر محمد والے یہ فضیلتیں، یہ مرتبہ اور یہ عہدہ، کیونکہ امام عالی مقام نے، پہلے امام نے جو جناب عباس علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے کے لیے جس زوجہ کا انتخاب کیا وہ بھی کوئی معمولی زوجہ نہیں ہے، بلکہ امام وقت نے دنیا کی خواتین میں خود انتخاب کیا ہے ایسی خاتون کو جو عباس جیسے بچے کو جنم دے۔ بڑی توجہ کا طالب ہے، عباس جیسے بچے کو جنم دے۔ امام عالی مقام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں علی ہوں، بڑی توجہ کا طالب ہوں، علی ہوں، لیکن عباس جیسے بچے کے لیے والدہ کا بھی پاک و پاکیزہ ہونا، بہادر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عباس جیسا صاحب ایمان لے کر آنا ہو تو عباس کی والدہ جیسی ماں بھی تلاش کرنی پڑے گی۔ جب انسان جناب عباس ثانی حیدر کرار کی والدہ کا جواب نہیں لا سکتا تو پھر حیدر کرار کی والدہ کا جواب کیسے لا سکتا؟ صلوات محمد ادھر جناب عباس علیہ السلام جب دنیا میں آئے، صلوات محمد والے، جب جناب عباس علیہ السلام اس دنیا میں قدم زن ہوئے تو مولا کائنات نے جناب عباس علیہ السلام کا نام عباس رکھا۔ اب عربی زبان میں عباس کے معنی ہوتے ہیں شیر کے، بڑی توجہ کرتا ہوں۔ عباس شاید آپ حضرات نے سن رکھا ہو، لیکن اب سنیے کہ عباس شیر کو کہا جاتا ہے، چونکہ موضوع سے مرتبط ہے اس لیے
کچھ الفاظ جو عربی زبان میں شعر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اور بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنے برادران کے لیے عرض کر دوں کہ عربی زبان میں شعر کے لیے مختلف لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب شعر کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں تو اس کے لحاظ سے الفاظ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اب عربی زبان میں اسد کے معنی بھی شعر کے ہوتے ہیں، لیکن اسد نارمل طریقے سے عام شعر کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں زرغام بھی شعر کو کہا جاتا ہے، لیکن زرغام کیسے شعر کو کہا جاتا ہے؟ جو شعر چیر پھاڑ کر رہا ہو ایسے شعر کو زرغام کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں حارث کے معنی بھی شعر کے ہیں، لیکن حارث اس شعر کو کہا جاتا ہے جو حفاظت کر رہا ہو، کسی کی حفاظت میں کھڑا ہو، ایسے شعر کو حارث کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لیث کے معنی بھی شعر کے ہوتے ہیں، لیکن لیث کون سے شعر کو کہا جاتا ہے؟ لیث اس شعر کو کہا جاتا ہے جو گرا رہا ہو، دہال رہا ہو، اور عربی زبان میں زیغم بھی شعر کو کہا جاتا ہے۔ اب زیغم جب شعر دوڑ رہا ہو تو اس کو زیغم کہا جاتا ہے، بڑی توجہ کا طالب علم، زیغم کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صلوات محمد علیہ وسلم۔ عربی زبان میں مختلف الفاظ کے اعتبار سے، مختلف کیفیات کے اعتبار سے شعر کے مختلف نام پائے جاتے ہیں۔ عباس بھی شعر کو کہا جاتا ہے، بڑی توجہ کا طالب ہے، لیکن لغتوں نے ڈکشنری میں یہ بات موجود ہے کہ الفاظ شعر کو کہا جاتا ہے، عباس شعر کو کہا جاتا ہے، لیکن کیسے شعر کو کہا جاتا ہے؟ اب تک تو آپ نے یہ سنا کہ اسد کے معنی بھی شعر کے ہیں، لیث کے معنی بھی شعر کے ہیں، زرغام کے معنی بھی شعر کے ہیں، حارث کے معنی بھی شعر کے ہیں، زیغم کے معنی بھی شعر کے ہیں۔ عباس کون سے شعر کو کہا جاتا ہے؟ تو صاحبان لغت نے یہ جملہ تحریر کیا، عباس اس شعر کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر دوسرے شعر خوف سے بھاگ جائے، تو جن شعروں سے، جس ذات سے، جس حیوان سے سارے انسان خوف زدہ ہو کر بھاگے انہیں شعر کہا جاتا ہے۔ شعر جس حیوان سے ڈر کر بھاگ جائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ عباس کہا جاتا ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کا نام مولائے کائنات نے عباس اس لیے رکھا ہے۔ عربی زبان میں عباس کے معنی ایک اور چیز کے ہوتے ہیں، ذو ہیبہ، یعنی جس انسان کے چہرے پر ہیبت پائی جاتی ہے، جس انسان کو دیکھ کر انسان خوف زدہ ہو جائے، اس ذات کو، اس چیز کو عباس کہا جاتا ہے۔ عبس و تولی قرآن میں آیت بھی موجود ہے، عبس سے نکل کر آیا عباس۔ اب ذرا غور کیجیے، جناب عباس علیہ السلام کی اہمیت اور ان کی منزلت امام معصوم کی نگاہ میں کہ جناب عباس علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک معصوم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کان امن العباس، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، بصیرت کے لحاظ سے انتہائی پختہ، صلوات پر محمد بصیرت کے لحاظ سے انتہائی پختہ تھے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اب امام عالی مقام نے جناب عباس علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور ہم اور آپ تو جناب عباس علیہ السلام کی عظمت کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے اگر ارشاد معصومین نہ ہوتے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں اتنی توانائی اور ہماری فکروں میں پرواز میں اتنی بلندی نہیں پائی جاتی کہ ہم جناب عباس علیہ السلام کی عظمت کا ادراک کر سکیں۔ یہ تو کلام معصومین ہیں جو ہمیں جناب عباس علیہ السلام کی عظمت اور ان کی منزلت کو سمجھاتے ہیں۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام معصومین کی نگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ آپ کی خدمت میں آیا۔ خدمت میں آنے کے بعد جناب عباس علیہ السلام کے متعلق کچھ سوالات کرتا ہے۔ جیسے ہی اس شخص کی زبان پر جناب عباس علیہ السلام کا نام آیا
امام عالی مقام اپنی جگہ سے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. توجہ کا طالب علم، اپنی جگہ سے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد کچھ لمحے بعد امام بیٹھ گئے. باتوں باتوں میں پھر جناب عباس علیہ السلام کا نام جیسے ہی اس کی زبان پر آیا، امام عالی مقام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. تیسری مرتبہ تکرار ہوئی، امام عالی مقام نے اسی عمل کو انجام دیا. اب ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے، چونکہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ امام ہوتا ہے، امام معصوم ہے. غیر معصوم کے احترام میں اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی نگاہ امامت میں اہمیت بہت زیادہ ہے. اب اس انسان نے بھی سوال کر لیا، مولا میں جب بھی اپنی زبان سے جناب عباس علیہ السلام کا نام جاری کرتا ہوں، آپ اپنی جگہ سے کھڑے کیوں ہو جایا کرتے ہیں؟ آپ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے کیوں ہو جایا کرتے ہیں؟ آپ معصوم ہیں، امام وقت ہیں. امام عالی مقام نے کہا، سنو، اگر قیامت تک تم میرے سامنے میرے چچا عباس کا نام لیتے رہو گے، میں اسی طریقے سے اپنی جگہ سے ان کے احترام میں کھڑا ہوتا رہوں گا. توجہ کا طالب ہو، امام عالی مقام نے یہ جملہ کہہ دیا. اب جملہ سنیے کہ جس ذات کے احترام میں ساری مخلوقات اپنی جگہ سے کھڑی ہو جائے اسے امام معصوم کہتے ہیں. امام معصوم جس ذات کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں. جس ذات اور جس ہستی کے احترام میں کھڑی انہیں امام کہا جاتا ہے، لیکن جس ذات کے احترام میں امام معصوم بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں انہیں عباس کہتے ہیں. یہ فضیلت، یہ منزلت امام معصومین ائمہ اطہار نے ہم تک پہنچائی کہ جناب عباس علیہ السلام کی اہمیت نگاہ عصمت میں کیا ہے، نگاہ امامت میں کیا ہے. وہ جناب عباس علیہ السلام کو کس عہدے پر فائز کرتے ہیں؟ کان امن العباس، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، بصیرت کے لحاظ سے انتہائی پختہ تھا. اب صاحبان علوم و معارف کا مجمع موجود ہے. ایک بات جو یہاں پہ نافذ البصیرہ جو جملہ استعمال کیا گیا ہے، نافذ کس انسان کو کہا جاتا ہے؟ جو بصیرت، لفظ نافذ البصارہ نہیں کہا کہ بصارت کے لحاظ سے بہت زیادہ پختہ تھے. نافذ البصیرہ، صاحب البصیرہ اور ہوا کرتے ہیں، نافذ البصیرہ اور ہوا کرتے ہیں. بصیرت والے کو صاحب بصیرت کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو نافذ البصیرہ کب کہا جائے گا؟ جب بصیرت میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہو. بڑی توجہ کا طالب. اب یہاں سے اس جملے سے کس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اور بصیرت کیا انسان جو ہی کسی چیز پر غور و خوض کرے تو اس کو بصیر کہا جائے گا؟ نہیں، بلکہ جو کسی چیز کی باریکیوں میں اس کی تہوں میں جائے، جو کسی علوم و معارف کی تہوں میں جائے ان کو بصیر کہا جاتا ہے. اور جو اس میں سب سے زیادہ ماہر ہو اس کو نافذ البصیرہ کہا جاتا ہے. امام عالی مقام نے یہاں پر جملہ کہا، کان امن العباس نافذ البصیرہ، بصیرت کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اب اس بات سے جناب عباس علیہ السلام کے علم کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کس قدر اعلیٰ درجے پر فائز تھے علم کے لحاظ سے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. یعنی امام معصوم جس علم کی تائید کرے وہ کسی سے کم نہیں ہو سکتا. اگر امام وقت کے بعد کسی کا علم ہو سکتا ہے تو ایسی ثواب کا علم ہو سکتا ہے. صلوات محمد وآلہ محمد. اب چونکہ یہ بات میں نے کہی ہے کہ علم کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تو ثبوت کے طور پر دلیل بھی دے دوں کہ جناب عباس علیہ السلام علم کے لحاظ سے بظاہر تو جناب عباس علیہ السلام نے جو خطبے دیے ہیں
تو جو حضرات عربی زبان سے آشنائی رکھتے ہیں، عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں اور اس میں بھی فصاحت و بلاغت سے آشنائی رکھتے ہیں، وہ جناب عباس علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ سکتے ہیں۔ عام انسان، عام عربی بولنے والا، ہم جیسا انسان، مجھ جیسا انسان بالکل نہیں سمجھ سکتا۔ جو اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، فصاحت کو مکمل طریقے سے سمجھ سکتے ہوں، ایسے حضرات جناب عباس علیہ السلام کے کلام کو سمجھ کر ان کے علم کے اعتبار سے ان کے علم کا اندازہ کچھ لگا سکتے ہیں۔ اب میں دلیل کے طور پر کہ جناب عباس علیہ السلام کا علم کیا تھا، ایک واقعہ جو آپ حضرات کا سنا ہوا ہے دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ جناب امام حسین علیہ السلام، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ جناب عباس علیہ السلام فوج کربلا، فوج امام حسین علیہ السلام کے علم بردار ہیں۔ علم بردار، علمداری کا رتبہ کوئی عام رتبہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ علمداری کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہوا کرتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ہوا کرتا ہے کہ علمداری کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے خیبر میں بہت سے افراد راتوں رات جاگ رہے تھے تاکہ کسی اعتبار سے ہمیں علم مل جائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ لیکن پیغمبر نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ علم کسی عام انسان کو نہیں مل سکتا، علم کے لیے حیدر کرار جیسا ہونا ضروری ہے، حیدر کرار جیسا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جب مولائے کائنات کو خداوند متعال نے بلانے کے لیے کہا، نادے علی مظہر العجائب، علی کو بلاؤ، وہ مظہر عجائب ہیں، وہ محور عجائب ہیں۔ اب جب مولائے کائنات آئے تو اب عجائب بھی مولائے کائنات کی ذات سے رونما ہونا شروع ہوئے، اس لیے کہ اگر عجائب ظاہر نہ ہو کلام پروردگار جھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے جب کسی نے آ کر بشارت دی، یا رسول اللہ مولائے کائنات نے تو غضب کر دیا، دو انگلیوں پر تلے خیبر کو اٹھایا ہے، تو رسالت صاحب نے کہا تم نے علی کی انگلیوں کو دیکھا ہے، ان کے پیروں کو نہیں دیکھا، ارے جا کر دیکھو ان کے پیر ہوا میں معلق ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عجائب ظاہر ہو رہے ہیں۔ مولائے کائنات نے علم کو عام زمینوں پر نصب نہیں کیا، بلکہ نصب کرنے کے لیے پتھر کا انتخاب کیا جو فطرت کے خلاف ہے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ عجائب کسی کو تو کہا جاتا ہے جو فطرت کے خلاف ہو، انسان کی توانائی میں نہ ہو، انسان ایسے کام کو نہ کر سکتا ہو۔ مولائے کائنات نے پتھر پر علم نصب کیا جو کہ غیر ممکن تھا۔ جناب عباس علیہ السلام نے پانی پر علم کو نصب کیا جو کہ غیر ممکن تھا۔ مولائے کائنات نے بھی وضاحت کر دی، یا تو علم کا حقدار وہ ہو سکتا ہے جو پتھر پر علم نصب کرے، یا پھر وہ ہوگا جو پانی پر علم کو نصب کر دے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ علمداری کا رتبہ، علمداری کا مرتبہ ہر انسان کو نہیں مل سکتا۔ جس کی ذات سے عجائب رونما ہو، ایسی ذات علمداری کے رتبے پر، عہدے پر فائز ہونے کی حقدار ہو۔ اب جناب عباس علیہ السلام پروردہ عصمت ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے سائے میں جوان ہوئے، مولائے کائنات کے سائے میں بزرگ ہوئے۔ ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو خاندان وارث علم علی ہے۔ اب جناب عباس علیہ السلام کے علم کا اندازہ لگانے کے لیے کہ جناب عباس علیہ السلام فوج امام حسین علیہ السلام کے علم بردار ہے، بس ایک جملہ اور اس بات کی دلیل کے بعد انشاءاللہ آپ کی عبادت کو منزل مسائل میں لے کر آنا ہے۔ جناب عباس علیہ السلام فوج کے علم بردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب والد کربلا ہوئے اور اپنی بہن کے اصرار پر انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھا۔ خط میں کیا جملہ لکھا؟ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، کہ حسین غریب کی جانب سے رجل فقیہ کی طرف۔ جملہ
اور بات آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچ چکی ہے کہ من الحسین القریب الی الرجل الفقیہ، فقیہ انسان کی جانب کس کو کہا جا رہا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کو فقیہ کے لقب سے خطاب کیا، کسی عام انسان نے نہیں، امام معصوم نے خطاب کیا ہے۔ اور امام معصوم جس کو فقاہت کی سند دے دے ان کے فقیہ ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جا سکتا۔ امام معصوم نے حبیب ابن مظاہر کو فقیہ کے لقب سے خطاب کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آج کے زمانے میں کوئی انسان فقیہ بن سکتا ہے بڑی آسانی سے؟ کوئی انسان اتنی آسانی سے فقیہ بن ہی نہیں سکتا، بلکہ اجتہاد اور فقہ سوئی سے کنواں کھودنے کا نام ہے۔ جب انسان اگر سوئی سے کنواں کھود لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درجے فقاہت پر فائز ہو چکا ہے۔ تو اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، فقیہ بننا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جو 40 برسوں تک 80 برسوں تک علم حاصل کرنے کے بعد اس مرتبے پر فائز ہو، وہ 2-4 کتابیں پڑھ کر ان فقہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو چار کتابیں جو عربی زبان کا صحیح سے ترجمہ نہ کر سکتے وہ آج مراجع کرام کے خلاف اپنی زبان کھول رہے ہیں، جن کے علم کا معیار یہ ہے کہ صحیح سے اردو بھی نہ بول سکے، وہ مراجع کرام کے خلاف بول رہے ہیں۔ اب یہاں پر امام عالی مقام نے مرد فقیہ سے تعبیر کیا۔ فقیہ کسی عام انسان کو نہیں کہا جا سکتا۔ آج کے زمانے میں آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ بشیر حسین نجفی، مکارم شیرازی، یہ ہستیاں اور ان کے علاوہ بہت ساری ہستیاں ہیں جو اس عہدے پر فائز ہیں، فقیہ۔ اور بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ابھی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، عمریں گزر چکی ہیں لیکن ابھی اس درجے پر فائز نہیں ہو سکے۔ یعنی یہ مرتبہ، یہ عہدہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو امام عالی مقام نے امام وقت نے سند دی ہے، تو اب ان کے علم کا اندازہ کوئی انسان لگا سکتا ہے، کوئی انسان لگا سکتا ہے۔ ہمارے درمیان جو ہستیاں موجود ہیں ان کو کسی دوسرے مجتہد نے ہی مجتہد ہونے کی سند دی ہے، کسی معصوم نے سند نہیں دی ہے۔ لیکن امام معصوم نے جس کو سند کی ہو، تو جب کسی مجتہد کے سند دی ہوئی مجتہد کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اگر کسی کو امام معصوم نے اجتہاد کی سند دی ہو تو اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب ذرا سنیے، امام عالی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، خط کے بعد حبیب ابن مظاہر لشکر امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوئے۔ آپ حضرات بتائیے کہ کسی تاریخ میں آپ نے سنا یا پڑھا ہے کہ حبیب ابن مظاہر عہدۂ علمداری پر فائز ہو گئے ہوں فقیہ ہونے کے بعد؟ بڑی توجہ کا تعلیم ہے، کسی تاریخ نے نہیں لکھا حبیب ابن مظاہر عہدۂ علمداری پر فائز ہو گئے ہوں۔ فقیہ ہونے کے بعد ایک لشکر ہے، ایک سپاہی ہے، فوجیوں میں سے ایک فرد ہے، اور امام عالی مقام کی افواج میں کیسی کیسی ہستیاں شامل ہیں۔ کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی معلم قرآن ہے، کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی عالم کل ہے۔ ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ بڑی توجہ کا طالب ہو، تو جس فوج کے لشکر کا یہ معیار ہے، اس فوج کے علمدار کے علم کا کیا معیار ہوگا؟ جس فوج کے عمومی افراد کے علم کا یہ معیار، اس فوج کے علمدار کا کیا معیار ہے؟ انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ نافذ البصیرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ نافذ البصیرہ جناب عباس علیہ السلام بصیرت کے لحاظ سے انتہائی وصل بلندی، ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر، وجاہد مع ابی عبداللہ، یہ سب سندیں دے رہے ہیں امام وقت بصاحب نافذ بصیرت ہونے کی، ایمان کی پختگی کی۔ جاہد مع ابی عبداللہ،
جہاد رقاب امام حسین علیہ السلام میں رہ کر راہ خدا میں جہاد کرنے کی سند دے رہے ہیں، اس لیے کہ مال غنیمت کی لالچ میں جہاد کرنے والے اور ہوا کرتے ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور ہوا کرتے ہیں۔ امام عالی مقام نے یہ جملہ کہہ کر یہ بیان کر دیا کہ جناب عباس علیہ السلام نے کسی لالچ میں آ کر راہ خدا میں جہاد نہیں کیا ہے، بلکہ حسین کی حمایت میں آ کر راہ خدا میں جہاد کیا۔ صلوات پر محمد وآلہ بہت بڑی بات ومضى شہیدہ، اور جب اس دنیا سے گئے ہیں تو درجہ شہادت پر فائز ہوئے، عہدہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بس میں نے آپ کی عبادت کو تمام کیا۔ جناب عباس علیہ السلام اس دنیا سے شہید اور اس دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں تو درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہوئے۔ بس ابھی کچھ لمحات میں آپ حضرات کے سامنے شبیہ تابوت جناب عباس علیہ السلام ہمارے اور آپ کے درمیان جناب عباس علیہ السلام کا تابوت آ جائے گا، لیکن کربلا کا منظر کیا تھا، کربلا کا لمحہ کیا تھا، کربلا کا ماحول کیا تھا کہ جب جناب عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے اذن لے کر اجازت لے کر نہر کی طرف روانہ ہوئے اور پانی بھرنے کے بعد جب واپس خیمے کی طرف آ رہے تھے، چونکہ مصلحت یہ تھی ورنہ کس میں مجال تھی کہ جناب عباس علیہ السلام پر وار کرتا۔ عدید و تاریخ نے لکھا ہے کہ کسی شقی نے چھپ کر جناب عباس علیہ السلام کے داہنے بازو کو قلم کیا، داہنے بازو کا قلم ہونا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے مشک و علم کو بائیں بازو میں سنبھالا، ابھی کچھ دور ہی بڑھے تھے کہ کسی شقی نے چھپ کر جناب عباس علیہ السلام کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ بائیں بازو کا قلم ہونا تھا کہ جناب عباس علیہ السلام نے مشک کو اپنے دانتوں سے سنبھالا، علم کو سنبھالا۔ تاریخ نے لکھا ہے اسی اثنا میں کسی شقی نے تیر چلایا، سنسناتا ہوا تیر، زہر آلود تیر مشک سکینہ پر آ کر لگا۔ جیسے ہی مشک سکینہ پر آ کر لگا پانی بہ گیا، جناب عباس علیہ السلام کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ آزادار تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کی نگاہ، جناب عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی ایک تیر پیوست ہو گیا تھا۔ جناب عباس علیہ السلام نے جب چاہا اس تیر کو نکالے۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، احساس ہوا کہ میرے شانے تو جدا ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے سر کو نیچے کیا، آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جناب عباس علیہ السلام کا قد کتنا بلند تھا، بھلا وہاں تک کوئی انسان گرد کیسے مار سکتا تھا۔ لیکن جب جناب عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں تیر لگا تھا، ہاتھ جدا ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ آنکھوں سے تیر کو نکالنے کے لیے جناب عباس علیہ السلام نے اپنے سر کو نیچے کیا، نیز اپنے گھٹنوں کو بلند کیا۔ اب جیسے ہی تیر کو نکالنا چاہا، ایک مرتبہ کسی شقی نے جناب عباس کے سر پر ایسا گرد مارا، عباس سنبھل نہ سکے، سین سے زمین کی طرف تشریف لائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ مدینے رہائی کے بعد جب یہ اہل حرم پہنچے ہیں، بشیر ابن جدلم کے ذریعے سے جب امام عالی مقام نے مدینے کی گلیوں میں یہ پیغام بھجوایا، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ ام البنین نے جب یہ جملہ سنا، فضل کے ہمراہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا ہو چکا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین مسجد نبوی میں آنے کے بعد بشیر ابن جدلم سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، یہ تو بتاؤ کون سا حسین کربلا میں مار دیا گیا؟ بشیر کہتا ہے، شہزادی، ارے فاطمہ کا لاڈلا، علی کا بیٹا، رسول کا نوازا کربلا کے میدان میں مار دیا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میرا عباس موجود نہ تھا؟ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے، نہیں بی بی، شاید آپ نے غلط سنا ہے، جب تک عباس زندہ تھے کسی میں جرأت نہ تھی حسین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ حسین کو عباس کی شہادت کے بعد شہید کیا گیا۔ آزادارو، ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے، یہ بتاؤ میرے عباس کو کیسے شہید کیا گیا؟ کہا، اے بی بی، کسی ظالم نے عباس کے سر
سر میں خود مارا تھا۔ بی بی کہتی ہے تم کیا بات کرتے ہو؟ ارے شاید تمہیں معلوم نہیں ہے میں عباس کی والدہ ہوں، میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ عباس گرد کو 2 انگلیوں سے لہرا کر پھینک دیا کرتا تھا، بھلا کیسے ممکن ہے کہ عباس کے سر پر گرد لگ جائے؟ ایک مرتبہ بشیر کہتے ہیں اے بی بی جب عباس کے سر پر گرد لگا، عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے، وہ گرد کو نہ روک سکتے تھے۔ ایک مرتبہ چاہتے ہی بی بی نے یہ جملہ سنا، ابھی تک عصا کے سہارے کھڑی تھی لیکن ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد ایک قیامت خیز جملہ کہا، کہتی ہے ارے اتنا تو بتاؤ جب کوئی گھوڑے سے زمین کی طرف آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرا عباس منہ کے بل زمین پر آیا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد ام البنین مسجد نبوی سے روتی ہوئی ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے گئی، قبر بطول پر بیٹھ گئی، اے بی بی اے شہزادی حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں، اے شہزادی اور میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ شہزادی میں اس بات کی معافی نہیں مانگتی کہ میرے عباس نے بے وفائی کی ہے، بلکہ میرا بیٹا پہلے مارا گیا ہے، حسین کو بعد میں شہید کیا گیا۔ اے شہزادی ارے میں اس بات کی معافی مانگ رہی ہوں، میرے عباس کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کو، ناموس رسالت کو بے کجاوہ اونٹوں پر سر برہنہ اونچا